ایک شخص کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کا غور سے دیکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سادہ انسان حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا چہرہ خوف سے زرد ہو رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ تم کیوں اتنے خوفزدہ ہو؟ اس نے عرض کیا کہ مجھے اسرائیل علیہ السلام نے غضبناک نظر سے دیکھا ہے، اس وجہ سے مجھے بے حد پریشانی اور تشویش ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے یہاں سے ہندوستان پہنچا دیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کو ہندوستان میں اس مقام پر پہنچا دو جہاں یہ جانا چاہتا ہے۔ دوسرے دن حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ آپ نے ایک مسلمان کو اس طرح غور سے کیوں دیکھا جس سے وہ تشویش میں مبتلا ہے؟ کیا تمہارا ارادہ اس کی روح کو قبض کرنا تھا اور بیچارے کو اس غربت اور مسافری کی حالات میں لاوارث کرنا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس کو اس لیے تعجب سے دیکھا تھا کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ شخص اس وقت یہاں موجود تھا۔ جب حکم الہی سے میں ہندوستان پہنچا تو میں نے اس کو وہاں موجود پایا اور اس کی جان میں نے قبض کر لی۔ مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے مخاطب، تو اس جہان کے تمام کارناموں کو اسی واقعے پر قیاس کر لے اور آنکھیں کھول کر اس حالات کا مشاہدہ کر لے۔ ہم کس سے بھاگ رہے ہیں؟ کیا حق تعالیٰ سے؟ ارے یہ خیال محال اور ناممکن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر کہیں چھپ جائے۔ ہم کس سے سرکشی کر رہے ہیں؟ کیا حق تعالیٰ سے؟ ارے دوست، یہ سرکشی اور نافرمانی وبال ہی وبال ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معاملہ صاف رکھو، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تمام فرائض واجبات ادا کر کے ہی چین سے بیٹھو کہ نہ معلوم کہاں اور کس وقت ہم دنیا سے حساب کے لیے طلب کر لیے جائے۔ اس لیے کہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے موت کا مقرر فرما دیا ہے اس کو ایک لمحہ بھی تقدیم اور تاخیر نہیں ہو سکتی، اور جو جگہ موت کے لیے مقرر فرما دی ہے اس سے ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔